بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلے لیکچر کی طرف آ رہے ہیں جس کا مین ٹاپک ہے محرک، یعنی آپ کی پرسنالٹی میں کیا کیا محرک ہیں۔ محرک کہتے ہیں انگلش میں موٹیویشن، کہ کس چیز پہ آپ کو ذہن کے اندر کوئی ایک ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس پہ آپ جناب تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھی میں یہ کروں، تو یہ ہے موٹیویشن یا محرک۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہمارا ماڈل یہی ہے کہ جس کی پرسنالٹی کے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا، اور ابھی تک تو ہم سائیکولوجیکلی کن کن فیکٹرز پہ کیا کیا چیزیں ہمارے پرسنالٹی کے اندر آتی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ برین سٹارمنگ کا پہلا سوال، جذباتی طور پر یا کوئی عقل آپ کے ذہن میں کام کرتی، یعنی آپ کو جب موٹیویٹ آپ کس بیس پہ ہوتے ہیں، کسی جذبے پہ یا کسی عقل، لاجیکل کسی معاملے سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہاں ابھی یہ کروں میں۔ دوسرا سوال ہے، آپ کے ذہن میں جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا موٹیویشن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور کیوں؟ مثال کے طور پہ موٹیویشن آئی کہ چلو میں نماز پڑھوں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جو آپ کو آئی ہے؟ نماز کی خواہش، یا جیسے آپ کوئی ایک لیکچر کرنے لگے تو کیوں کرنے لگے، یا آپ نے کبھی سوچا آپ نے؟ تیسرا سوال ہے کہ موٹیویشن کی ضرورت کیا ہے، اور چوتھا سوال ہے کہ کیا ہم دوسروں میں موٹیویشن پیدا کر سکتے ہیں یا صرف اپنے آپ کوئی کا معاملہ۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کے لیے وہی جیسے پچھلے لیکچر میں نے اینڈ پہ میسلوز تھیوری آپ کے سامنے عرض کی تھی، تو یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات کو۔ میسلو ایک اسکالر تھے اور انہوں نے 1943 میں یہ ایک موٹیویشن ماڈل بیان کیا تھا۔ اس میں خیر بہت کچھ لوگوں نے ایڈ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ماڈل میں بیسیکلی یہ چیز ہے کہ انسان کیوں موٹیویٹ ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے فزیولوجیکل نیڈس، یعنی جسم کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو بھوک آئی تو تبھی آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کھانا آپ یا تو بناتے ہیں یا پھر بنا ہوا ہے تو لے کے آتے ہیں یا خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ پانی کا بھی یہی ہے معاملہ کہ جیسے پیاس آئے تو آپ پانی پی لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اور اس کے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جسم میں اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر قضاء حاجت کی بھی ایک خواہش آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ موٹیویٹ اس پہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بیڈ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور واش روم میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک بیسک ماڈل ہے، یعنی بیسک موٹیو ہے آپ کا۔ دوسرا موٹیو ہوتا ہے سیفٹی نیڈس۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیف رہے، اس کی زندگی جتنی لمبی ہو جائے، انسان کی خواہش ہوتی ہے نا۔ اور اس کی سیفٹی نیڈس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لاک آپ لگاتے ہیں، گاڑی میں بھی آپ لاک کرتے ہیں تاکہ یہ چوری نہ ہو۔ پھر آپ اپنی چوری اور ڈکیتی کے لیے آپ گارڈز بھی ہائر کرتے ہیں۔ ہر سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے سلسلہ۔ پھر اس کے بعد آگے مزید آ جائیے، سیفٹی کے لیے اگر آپ کو مثال کے طور پر جاب میں یہ اگر آپ کو سیکیورٹی دی جائے، آپ کو کوئی نہیں نکالے گا، تو آپ کی سیفٹی کی موٹیویشن وہاں سے بھی ہو جائے گی، آپ پھر وہیں پہ رہیں گے، کہیں اور ادھر ادھر آسانی سے نہیں جائیں گے۔ یہ سیفٹی نیڈس ہے انسان کی۔ پھر اس سے اوپر سٹیپ آتا ہے بلونگنگ اینڈ لو نیڈس، کہ انسان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا، اور اسی کے لیے تو آپ شادی کرتے ہیں نا، اسی کے لیے پھر آپ کی فیملی بنتی ہے، آپ میاں بیوی بنتے ہیں، پھر آپ کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پیرنٹس آپ بن جاتے ہیں تو آپ کا اپنے بچوں سے تعلق رہتا ہے،
اور ابھی آپ اپنے پیرنٹس کا آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب وہی بلانگنگ اینڈ لو نیڈز ہے جو انسان کی ہے. اچھا پھر تبھی انسان دوست بناتا ہے. اور اب تو آپ اتنے بڑے لیول پہ آ کے پہلے ای میل اور پھر فیس بک کے ذریعے آپ دوسروں سے تعلق قائم کرتے ہیں. یہ آگے چیز. اس کے بعد چوتھی سٹیپ آتا ہے اسٹیم نیڈس. اسٹیم آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایک غیرت کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے اور اس کا معاملہ چلتا رہے. اس کے بعد آپ 2 سٹیپ چھوڑ کے آگے دیکھیں تو سیلف ایکچولائزیشن بھی انسان کی سب سے بڑی ٹاپ کی خواہش ہوتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ میری جو شخصیت ہے اپنے عروج پہ آ جائے. تبھی آپ اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں، اتنا اسٹرگل کرتے ہیں کہ بزنس بہت اچھا بن جائے اور وہاں سے بہت بڑی آمدنی بھی آئے. اور پھر اسی طرح آپ اگر کسی کمپنی میں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن ہوتی چلی جائے اور اس کے لیے آپ موٹیویٹ کی اسپیس پہ ہوتے ہیں کہ آپ کی پروموشن ہوتے ہوتے آپ بالکل ٹاپ پہ آ جائیں اس کمپنی میں. اچھا سیم آپ اگر ملک کے کیس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ بھی وہ سیلف ایکچولائزیشن کی خواہش ہے. یہ آتی ہے. اب بیچ میں کچھ چیزیں جو ایڈ ہوئی ہیں اس میں ایک تو ہے کوگنیٹو نیڈس کہ انسان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ آئیڈیا کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے. پھر آستھیٹک نیڈس وہ بھی انسان میں عام ہے کہ ایک جمالیاتی خواہش. آپ چاہتے ہیں آپ کے کپڑے اچھے ہوں، آپ کا کھانا جو ہے وہ اچھا ہو، آپ کا گھر بہت خوبصورت سا ہو. تو یہ جمالیاتی خواہش ہے. اچھا اسی سے متعلق پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب کچھ اگر آپ سنیں بھی تو وہ اچھا سنیں کہ جس میں آپ کو مزہ آئے. تو یہ سب وہ ہے. اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور جو بالکل ٹاپ پہ ہے جس کو ٹرانسڈینسی کہ ہمیشہ کے لیے کامیابی انسان چاہتا ہے، خواہش ہے انسان میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آخرت میں ہونا ہے کہ انلمیٹڈ لائف کے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ والی زندگی جو آج کل ہمیں ملی ہوئی ہے تو یہ زندگی تو ایک ایگزام کے لیے ہے اور یہ ایگزام جیسے ختم ہو تو آپ اس میں فارغ ہو جاتے ہیں یہاں سے اور پھر اصل آخرت انلمیٹڈ لائف آپ کے لیے تیار ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ انسان کی خواہش ہے. اب آئیے موٹیویشن ایلیمنٹ